فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون لا يؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فهل انتم منتہون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو صیغہ خطاب کا ہے یہ مسلمانوں کے لیے عام ہے، مومنین صادقین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی. یہ دیکھنا ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے یہاں منافقین سے خطاب نہیں ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو.
ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، حلال اور طیب، پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تم ایمان کے مدعی ہو یا جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، اس میں روح سخن کس طرف ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملے گی ایک بات مشترک، تاریخ مذاہب یا تاریخ ادیان میں، کہ اکثر جگہ پر دینداری اور تقوی اور زہد کا تقاضا یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو لذیذ چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ذائقے والی چیزیں ہیں، یا یہ کہ اچھا لباس ہے، یہ زہد اور تقوی کے منافی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں تقرب اللہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنا اور روحانی ترقی اور ترفع حاصل کرنا، انہیں ان سے کنارہ کشی کرنی لازم ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر بات ہے کہ نفس کو جو چیزیں لذیذ معلوم ہوتی ہیں ان میں ایک جنسی معاملہ بھی ہے، لہذا اس قسم کے جو فکر ہے اس میں یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ شادی کرنا اور گھر گھرستی کرنا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس میں تو بلکہ اضافی طور پر یہ بات موجود ہے، عقلاً موجود ہے۔ پہلی بات میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور کوئی چیز جو ہے اگر آپ نے لذیذ دنیاوی شے جو ترک کر دی ہے تو اس کا کوئی اور نقصان کسی کو اور کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ دوسرا معاملہ تو اس درجے خطرناک ہے کہ اگر آپ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے، جذبہ شہوت ہے، وہ تو بہت قوی ہے۔ میں نے بارہا کہا درس کے دوران کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فرائڈ اس اعتبار سے بہت بڑا ماہر نفسیات ہے کہ اس نے اس جذبے کو پن پوائنٹ کیا ہے، اگرچہ اس نے اس میں مبالغہ کیا، ہمارے نزدیک وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے بڑا موٹیو جو ہے انسان میں وہ سیکس کا ہے، وہ جنسی جذبہ۔ یہ بات غلط ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پوٹنٹ موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات بالکل اس نے صحیح سمجھی۔ تو یہ پوٹنٹ موٹیو جو ہے اگر آپ اس کے اوپر صحیح راستہ بند کر دیں گے تو وہ غلط راستے کی طرف مڑ جائے گا۔ جیسے کہ دریا کا بہاؤ ہے، آپ نے اس کے آگے رکاوٹ ڈال دی ہے، پانی کو راستہ نہیں مل رہا ہے، وہ اپنا ادھر یا ادھر راستہ نکال لے گا، اسے تو جانا ہے، راستہ تو اس نے نکال لینا ہے۔ یہ چیز جو ہے مذاہب کی دنیا میں عام ہے، اور اس چیز کا رجحان بعض صحابہ کرام کے اندر بھی پایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جو چیزیں انسانی خلقت میں یا سرشت کے اندر ہیں موجود، ان میں تو صحابہ کرام کے اندر بھی وہ چیزیں موجود تھیں، یہ بات ان کے سامنے بھی آئی۔ اور یہ شادی بیاہ کے معاملے میں کہہ رہا تھا کہ وہ عقلاً بھی یہ بات جو ہے اس میں اضافی طور پر ہے کہ آپ اگر ان جھمیلوں میں پڑ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی بچوں کی خبر گیری کرنی ہے، ان کے لیے معاش کا انتظام کرنا ہے، دن بھر کی وہ بھاگ دوڑ ہے، تو اس میں واقعتاً شک نہیں ہے کہ پھر اللہ سے لو لگانے کا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی مجرد ہو تو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات عقلی طور پر جو ہے وہ درست ہے۔ بہرحال لیکن اس کو شریعت کے اندر حرام کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اور خاص طور پر اسی لیے آپ نے نکاح کے خطبے میں وہ حدیث ہمیشہ سنی ہوگی، النکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض صحابہ میں بھی یہ رجحان تھا تکشف کا، اور یوں سمجھیے کہ نیکی کا یہ جذبہ جو ہے یہ حد اعتدال سے تجاوز کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک ایسے صحابی ہیں، ایک اعتبار سے بڑا کنٹراسٹ ہے، ان کے والد عمرو بن العاص جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے سیاستدان تھے، مرد میدان تھے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ان اجتماعی معاملات کے اندر بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی شخصیت تھے۔ ان کے برعکس بیٹا جو ہے وہ نہایت زاہد و عابد اور دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھنے والا، ان پر غلبہ تھا بہت زیادہ اسی مذہبی جذبے کا۔ ان کے بارے میں حضور کو خبر دی گئی کہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے ہیں اور ہر روز روزہ رکھتے ہیں، انہیں اپنے اہل خانہ سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو حضور نے طلب فرمایا اور یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی،
یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، مجھے یہ خبر نہیں پہنچائی گئی، یعنی یہ ایک سوالیہ انداز میں، اولم اخبر مجھے یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی دی گئی ہے کہ تم تو ساری رات نماز پڑھتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو۔ اب کیا کرتے ہیں حضور کے سامنے جو ہے وہ کوئی بات بنانی، کوئی جو ہے سخن سازی، جھوٹ کا تو سوال نہیں، سخن سازی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو عرض کیا بھلا یا رسول اللہ ایسا تو ہے، فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے جو تم سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس حوالے سے یہ رویہ ہے تمہارا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہوا، 3 صحابہ نے آپس میں کچھ گفتگو کر کے معلوم کرنا چاہا ازواج مطہرات سے کہ حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی، اور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے بات صاف کر دی، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، اس میں کوئی چھپانے والی بات تھی نہیں، تو انہوں نے بتا دیا۔ اس عبادت کو انہوں نے کم سمجھا، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ تھا، ان کے بارے میں تو یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے لیے تو اتنی عبادت جو ہے، جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں رات کو تہجد کی، یا جتنے روزے آپ مہینے میں رکھتے ہیں، ان کے لیے تو کفایت کرتے ہیں، ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو ہر طرح کے فتنوں کی زد میں ہر وقت ہیں۔ لہذا ایک شخص نے طے کیا میں روزانہ رکھوں گا، کبھی داغا نہیں کروں۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز میں کھڑا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ حضور کو اطلاع ہو گئی، تینوں کو طلب فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہاں بھی زجر کا انداز ہے، ڈانٹ کا انداز ہے، کیا تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ کہا تو ہے ہم نے۔ فرمایا یہ قطعاً غلط ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، دیکھو میرا طریقہ کیا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو جسم کو اس کا حق ادا کرتا ہوں، ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزے نفلی رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں۔ تو جس نے اور میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد شادیاں کی ہیں، تو جس کو میری سنت پسند نہیں ہوگی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ یہ ہے وہ چیز جس کی کہ نفی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مکی صورتوں میں سورہ اعراف میں بھی آیت آ چکی ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ وہاں چونکہ عرب میں یہ رواج تھا، جیسے سادھو ہوتے ننگ دھڑنگ یا چھوٹی سی کو لنگوٹی مانگ لی بس، باقی ننگے، لباس جو ہے گویا کہ تکلف تھا، بلکہ ان کے ہاں تو ایسا بھی تھا کہ بالکل مادرزاد برہنہ ہو کر طواف کرنا خانہ کعبہ کا یہ بہت افضل تھا، کہ انسان جو ہے یہ اضافی جو تکلفات انسان نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو توریاں ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، اس کا کوئی لباس تو نہیں ہوتا، یہ انسان نے خام خواہ اپنے اوپر تکلفات جو ہے اوڑھ لیے ہیں، تو جب اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے تو بالکل اسی شکل میں کیا جائے جس شکل میں اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس کی پھر شدت کے ساتھ نفی کی گئی، اے نبی ان سے کہیے، اور یہ کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ ریت ملی ہوئی ہے، وہ راکھ ملی ہوئی ہے، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت کے لیے نکالی۔ یہ لباس زینت ہے، آپ پہنیں ان کو، اس میں یہ کہ اچھا لباس پہننے کی توفیق اللہ دیتا ہے تو پھر اچھا پہنیے۔ غریب آدمی ہے تو جیسا بھی اسے لباس میسر ہے ویسا پہنے گا، لیکن خام خواہ ایک امیر آدمی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے غرباء کے اندر شامل کر کے اور ایسا میلا کچیلا لباس اور جو ہے پھٹا پرانا لباس پہنتا رہے، تو یہ تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کا ظہور تم پر ہو، ان کو چھپاؤ نہیں، ان کو ظاہر کرو۔ یا اما بنعمت ربک فحدث کے اندر اس کے تقاضے میں یہ بھی شامل ہے۔ پھر طیبات من الرزق، اور اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں رزق کی اتاری ہے انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ ساری چیزیں تو اہل ایمان ہی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو پھر بھی
وہ فرمایا ہے کہ وہ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہم ہر ایک کو جو کافر ہو یا مومن ہو مسلم ہو ہم کو دنیا کا ساز و سامان تو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں یہ تمام نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے رہ جائیں گی۔ اس میں ایک واقعہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت محض قسم نہیں کھاتا، مطلب یہ کہ وہ کو حرام نہیں قرار دیتا کسی چیز کو، لیکن کسی سبب سے استعمال کرنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اگر یہ کام کسی نبی نے کیا ہو تو اس میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے کہ امت کہیں یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ حرامی تو نہیں، اگر ہمارے رسول اور ہمارے نبی نے اس کا استعمال ترک کر دیا تھا تو شاید حرام ہے۔ یہی مغالطہ لگا یہود کو اونٹ کے گوشت کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نقرس یعنی گاؤٹ اس کی تکلیف تھی، جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے، اور اس میں اس وقت کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بڑا گوشت جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ اس بیماری کو ایگریویٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب اسے سمجھا یہودیوں نے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور حضور پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، حالانکہ یہ تو شریعت موسوی میں حرام ہے۔ اس پر قرآن مجید میں وہ آیت آئی ہے کہ قل فاتو التورات، لاؤ تورات، پڑھو دکھاؤ کہاں اس کو حرام لکھا گیا۔ یہ تو یعقوب نے حرم علی نفسہ ہی اپنے اوپر اس کو حرام ٹھہرا لیا تھا۔ حرام کا لفظ وہاں آیا ہے اس معنی میں کہ نہیں استعمال کرنا۔ یہی معاملہ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں آیا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر حرام ٹھہرائیں وہ چیز جو اللہ نے اس کا آپ کے لیے حلال کی ہے۔ ایک خاص قسم کا شہد تھا جو حضور کی ازواج میں سے کسی ایک کے پاس ہدیتاً کہیں سے آ گیا۔ جب حضور شام کا وقت جو آپ کا تھا عصر سے مغرب کے مابین آپ ایک راؤنڈ لیا کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر، 5-7 منٹ سب کے ساتھ مل کر، پھر مغرب کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس گئے، انہوں نے شہد پیش کر دیا، تو آپ کو اس کے نوش فرمانے میں ذرا معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اب چہ میں گوئیاں ہو گئیں ازواج کے مابین، یہ کیا بات ہوئی ہے، آج ان کے ہم وقت جو ہے زیادہ لگا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی کچھ تھی حضور کی ازواج تھی، اور اس میں لیکن یہ کہ بہرحال سوکناپا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اب گئے جب تو کہا کہ اچھا، اب دوسری جگہ گئے، دوسری جن کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، تو حضور کے کہا انہوں نے آپ کے منہ میں سے مسخر کی بو آ رہی ہے۔ حضور سمجھ گئے یہ جو میں وہ خاص شہد کے اندر کوئی ہیک ہوتی تھی کہ یہ اصل میں مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کے ہاں یہ شہد کھا رہے، آپ نے قسم کھا لی آئندہ نہیں کھاؤں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے لیے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی۔ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں اللہ کی حلال شے کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت شیخ الہند نے یا مولانا شبیر العثمانی نے یہاں طیبات کے لفظ میں اس جگہ پر لذیذ کا ترجمہ کیا، یعنی اگر دنیا کی لذتیں بھی ہیں اور وہ ظاہر بات ہے کہ انسان کو مرغوب ہوتی ہیں، تو اگر حلال ذریعے سے وہ چیز لذیذ شے مل رہی ہے اور اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم نہیں توڑا ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو کون روکتا ہے اس سے؟ ہاں ایک معاملہ البتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں کوئی شخص لگ جائے۔ اب ظاہر بات ہے اسے وقت اپنا لگانا ہے اس جد و جہد میں، دعوت و تبلیغ میں، اور بھی جو بھی تحریکی معاملات ہیں۔ اب اس میں یقیناً پھر اسے اپنا معاش کا معاملہ جو ہے کم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے، وقت کو آپ کتنا کھینچیں گے، اس میں سے ایک بڑا حصہ آپ نے نکال دیا ہے دین کی خدمت کے لیے، تو اب اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کے لیے وقت کم ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ جیسے جیسے وہ تحریک آگے بڑھے گی اور تصادم کے مراحل آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں گے۔ یہ بالکل دوسری شے ہے، اس کا اس سے معاملہ نہیں ہے۔ روحانی ترفع کے لیے یہ جو رہبانیت کا نظام ہے اس کی بنا پر لذیذ چیزوں کو، اچھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا، یہ چیز جو ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن اس جد و جہد کے اندر تو ظاہر بات ہے وہ وقت بھی آیا ہے کہ 3 وقت سے جو ہے فاقے تھے غزوہ احزاب میں، 3 دن سے یا 3 وقت سے، اور یہ کہ لوگوں نے، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کس کر اپنی چادروں کے ساتھ،
تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اور یہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری فاقوں سے، تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ ایک ہے رہبانیت کے نقطہ نظر سے ترک لذائذ، ایک ہے اقامت دین کی جد و جہد کی مجبوریوں اور مشغولیتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو چیزیں اچھی ہیں اور جو مباح ہیں، حلال ہیں، حرام تو نہیں ہیں، ان کا دائرہ انسان پر تنگ ہوتا چلا جائے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ان دونوں کے اندر خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو۔ حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کی حلال شے کو آپ نے حرام کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ تحریم اور تحلیل تو اللہ کا اختیار ہے، گویا کہ آپ اللہ کے اختیارات کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ حلال چیزوں کے استعمال میں بھی ایک ہے کہ اعتدال جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ والقصد فی الفقر والغنا، چاہے تنگ دستی ہو اور چاہے ہاتھ فراخ ہو اور کافی انسان کے پاس سہولت موجود ہو، پھر بھی درمیانی روش اختیار کرے۔ یہ جو ہے ایک حد کے اندر رہنا، چنانچہ یہی مضمون دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ٹھیک ہے لیکن اسراف مت کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ایک سالن روٹی کافی ہے اور تم کئی ڈشز جو ہے وہ بنا رہے ہو، کئی جو ہے وہ کورسز کے ڈنرز جو ہے کھائے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو اسراف کے اندر شامل ہیں۔ کپڑے کے 1-2 جوڑے ہیں وہ کافی کفایت کر جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پورے وارڈروب بھرے ہوئے ہو کپڑوں کے ساتھ، تو یہ چیز اسراف میں شامل ہے۔ حرام تو نہیں ہے لیکن اسراف میں ہے۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے حد سے بڑھنے والے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے رزق دیا ہے تمہیں، حلال اور طیب۔ حلال تو وہ چیز کہ جس کی حرمت ثابت نہ، وہ حلال ہے، مباح ہے، اور طیب یہ ہے کہ پاکیزہ ہو۔ مثلا یہ کہ ایک شے اصلاً تو حلال ہے لیکن فرض کیجئے مس گئی ہے، وہ گل سڑ گئی ہے، اب وہ طیب نہیں رہی ہے، ویسے وہ حرام تو نہیں ہے، لہذا یہاں پر ترجمہ کیا پاکیزہ۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن ترجموں کے اندر فرق کیا ہے، وہاں پر ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ دنیاوی لذتیں بھی حرام نہیں ہیں، البتہ یہ کہ وہ حلال کے دائرے کے اندر ہو اور وہ واقعتاً آپ کے پاس اس کے لیے گنجائش موجود ہو۔ اللہ کا حق یعنی اقامت دین کی جد و جہد کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، یہاں پر حلالاً طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب ربط کلام دیکھ لیجئے، کسی نے کسی حلال چیز کے کھانے پر قسم کھا لی، اب یہاں یہ طے ہو رہا ہے کہ تم یہ حرکت مت کرو، اب وہ کیا کرے؟ قسم توڑے، اور قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفارہ اس کا جو ہے وہ طے کر دیا ہے۔ چنانچہ وہاں بھی سورہ تحریم میں فرمایا گیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے معین کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا راستہ۔ اگر قسم جو ہے آپ نے کھا لی ہے، اب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، یا جیسے یہ حکم آ گیا ہے اس میں متنبع ہو کر اب آپ اس کو قسم کو توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس کے ضمن میں پہلا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر آ چکا تھا، چنانچہ وہاں پر فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے، واللہ باللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور خاص طور پر اس چیز سے رک جانے کے لیے قسم کھا لینی کہ تم نیکی کا کام کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو، یا تقویٰ کی روش اختیار کرو، یا لوگوں کے مابین اصلاح کرانے کا معاملہ ہے۔ مثلا آپ نے کوشش کی ہے 2 فریقوں کے مابین اصلاح ذات البین کی، لیکن آپ کی سرتوڑ کوشش کے باوجود جو ہے وہ بات نہیں بن رہی، آپ اچھا اب انشاءاللہ خدا کی قسم اب آئندہ میں اس میں دخل نہیں دوں گا، بھائی مت کیجیے ایسا، کیا پتہ ہے کہ آگے آپ کی کوئی کوشش برابر ہو جائے، کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اور خاص طور پر ایک نیک کام سے رکنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا وہ لغو قسمیں جو تم کھاتے رہتے ہو۔ یہ عرب کی تہذیب کا جز ہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے۔
وہاں تو جملہ شروع ہوتا ہے واللہ باللہ ہے، واللہ 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 باللہ، اس کے بغیر کوئی کلام شروع ہی نہیں ہوتا۔ یہ لغو ہے، اس میں کوئی قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا اسلوب گفتگو ہے، یہ انداز کلام ہے۔ تو اس پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن یہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم دلی ارادے کے ساتھ قسم کھاؤ اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، مواخذہ کرے گا اللہ۔ اگر اسے تم نے توڑ دیا تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہو جائے گا۔ تو وہاں تو بات اسی پر ختم کر دی گئی تھی، صرف تنبیہ، وارننگ، تاکہ یہ کہ اپنی جو ہے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ لیکن یہاں اب راستہ کھولا جا رہا ہے تاکہ اس کو قسم کو توڑنے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ عقد، گرہ لگا دینا، یعنی پختگی کے ساتھ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو۔ تو عقد جو باہمی معاہدہ ہوتا ہے، تو عقد جو ہے عقد نکاح ہے، ایک عورت ایک مرد کے درمیان، وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ عقد جو ہے سعودی عرب وغیرہ میں یہ جو سال بسال ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے سروس کا، ہر سال رینیو کرواتے ہیں، تو وہ بھی عقد کہلاتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بہت سے لطائف بھی ہمارے ہاں وجود میں آئے ہیں کہ کسی شخص کے پاس جو وہاں سے آیا ہوا تھا، اس کے پاس آ گیا فارم کہ یہ عقد جو ہے آپ کی رینیو کرنے کے لیے کانٹریکٹ کو، یہ اس فارم پہ آپ دستخط کیجئے۔ وہ بیوی کے ہاتھ میں پڑ گیا، اس نے کہا یہ عقد تم کر رہے ہو، وہاں پر کوئی شادی نکاح کر رہے ہو۔ تو بہرحال وہ عقد کے معنی جو ہے وہ عام ہے قرآن مجید میں۔ چنانچہ سورہ مائدہ تو شروع ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان جو بھی عقد ہو جایا کرے، جو کانٹریکٹ ہو، جو بھی معاہدہ ہو، اس کو پورا کیا کرو۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کو اس اوسط طرح کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، جو بھی تمہارے ہاں جو بھی ایک معیار معین ہے گھر میں کھانے کا، اسی معیار کا کھانا 10 مساکین کو کھلایا جائے۔ او کسوتہم، یا ان کو لباس دیا جائے، تن ڈھانپا جائے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ کرتا اور پاجامہ اگر ہو ہمارے حساب سے شلوار ہو، یا یہ کہ عربوں کے حساب سے تہبند ہو اور چادر ہو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کا آزاد کرنا، اور یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ غلام جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اصل میں یہ اس طرح کے معاملات میں جو قرآن مجید نے راستہ بتایا ہے، ایمینسیپیشن آف دی سلیوز، ان کی تحریر، ان کی آزادی کا راستہ جو ہے، مختلف جو کفارے ہیں اور مختلف قسم کی معاملات میں جو غلاموں کا آزاد کرنا جو ہے اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے، تو وہ اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ اس سے غلام خود آزاد ہو جاتے تھے۔ اور ہمارے ہاں ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے اونچے اونچے مناصب پر پہنچے ہیں غلام، اور بڑے ائمہ دین اور بہت بڑے علماء اور فقہاء غلاموں میں سے گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں تاریخ کا ایک دور وہ آیا ہے کہ سلطنت غلامہ ہندوستان میں تھی، اور مملوک کی جمع ہے غلام، یہ مصر میں تھے۔ مصر میں بھی حکومت اس وقت ممالک کی تھی، اور یہاں جو ہے خاندان غلامہ تھا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور جو نہ پائے، جس میں یہ مقدرت نہیں ہے کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلا سکے، یا یہ ہے کہ ایک جو ہے 10 لوگوں کو، 10 مساکین کو وہ لباس دے سکے، یا یہ کہ کسی غلام کو آزاد کر سکے، تو پھر 3 دن کے روزے ہیں، 3 ایام، پے بپے، مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر مقدرت نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میں مقدرت ہے پھر بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں، تڑخا رہے ہیں معاملے کو۔ وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے صرف اپنی نفس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے، لیکن شریعت میں اصل مقصود تو وہ ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، غرباء کو کھانے کو ملے، اچھا کھانے کو ملے، جیسا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو تن ڈھانپنے کو کپڑا میسر ہو جائے، یا کوئی شخص جو ہے وہ غلامی کے جو بندھن ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت ہے اور ان کو اولیت حاصل ہوگی۔ ہاں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے۔ کفر کی اصل معنی ہے ڈھانپ لینا،
اسی لیے کفر جو ہے اصطلاحی وہ کیا ہے کہ طبیعت کے اندر، دل کے اندر انسان کے ضمیر میں حق کی طرف بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان اس کو روکتا ہے اپنی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو یہ کفر ہے۔ چنانچہ دو معنی میں یہ الفاظ تھا، کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے بعد پھر وہ تکذیب کرتا، نہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، حالانکہ دل نے گواہی دی ہے کہ یہ کلام اللہ کا، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور فطرت انسانی جو ہے، وہ روح ربانی جو انسان کے قلب کے اندر ہے، اگر وہ بالکل مری نہیں ہے تو وہ گواہی دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن وہ ضد، ہٹ دھرمی، تعصب اور اس میں تکبر، یہ جب معنی آتے ہیں تو پھر یہ دوہرا کفر ہو جاتا ہے کہ کفر بھی ہوا کہ حق کی گواہی جو اندر سے ابھر رہی تھی اسے دبا دیا، چھپا دیا، اور پھر اگلا اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جھٹلایا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کھائی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر قسموں کو پورا کرنا چاہیے۔ واحفظوا ایمانکم، اور یہ کہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ خام خواہ کو قسم نہ کھا بیٹھے انسان، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ چوکس سے چوکنا رہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کر سکو۔ یعنی جو حکم سورہ بقرہ میں اجمالی آیا تھا، اب یہاں دیکھو اللہ نے اس کی تفصیل کر دی، تبیین کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے اس کی، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیتا ہے، تبیین کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، یقیناً شراب اور جوا اور تھان اور پانسے یہ گندے کام ہیں شیطان کے اعمال میں سے، فاجتنبوہ، تو اس سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو باز آتے ہو یا نہیں۔ شراب کے ضمن میں، حرمت کے ضمن میں یہ آخری حکم ہے جو بہت زوردار الفاظ میں آیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں بہت بڑے گناہ کا پہلو ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ نفع کی بات بھی ہے، فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان دونوں چیزوں کا ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہاں بھی بات یہی چھوڑ دی گئی، کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے جن کی طبیعت کے اندر شریعت کے اتباع کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ قوی تھا، انہوں نے اشارہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی حرمت کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا اور ابھی سے ہم چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت کے نزول پر انہوں نے دعا کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے بات کو بالکل واضح کر دے، واضح کر دے ہمارے لیے ایسی بات سے کہ جو دل کے اندر سے الجھن کو وہ جو ہے رفع کر دے، شفا بخشے ہمارے احساسات کو۔ چنانچہ یہ بات جو ہے وہ وہیں پہ جیسا کہ میں نے کہا چھوڑ دی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آیت اتری، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھ سکو، جان سکو جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ شراب کے نشے میں تو انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، وہ جو ہائر سینٹرز ہیں برین کے، سینٹرل نروس سسٹم کے، وہ تو اس وقت پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان کی زبان کیا کہہ رہی ہے اس کا ذہن نہیں سمجھ پائے گا، اور وہ کہنا شاید اپنے ذہن میں کچھ اور چاہ رہا ہو لیکن زبان کچھ اور بک رہی ہوگی۔ تو یہ شکل جو ہے اس کو جب تک کہ یہ کیفیت ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ یہاں بھی پھر وہی بات پیش آئی کہ ابھی اس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ حرمت قطعی ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن بہرحال کہ میں نے عرض کیا جن لوگوں کے اندر وہ جذبہ قوی تر تھا
انہوں نے اب چھوڑ دیا کہ اب تو بہرحال ایک ایسی چیز جو نماز سے روک دینے والی ہو، اور نماز تو الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، تو اس کو لازماً چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اس وقت پھر دوبارہ حضرت عمر سے مروی ہے، پھر انہوں نے وہی دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے ایک بالکل واضح بات جو ہے وہ بیان فرما دے، اس کی توضیح کر دے، تبیین کر دے۔ اس کے بعد اب یہ آیت ہے، ان آیات میں جس طریقے سے جو انداز اختیار کیا گیا ہے، ہمارے ہاں کے بعض جدید دانشور کہتے ہیں حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو میں نے ایک ٹی وی مذاکرے میں کہا تھا وہ تو زنا کے لیے بھی نہیں آیا، کہاں قرآن میں حرم علیکم الزنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔ اب اس کا کوئی بھی تعویل آدمی کر لے، جہاں زنا ہو رہا ہو وہاں سے ذرا بچ کر جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں جو قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے وہ بتاتا ہے، یہاں جو شدت پیدا ہوئی ہے کہ یقیناً شراب اور جوا، انصاب اصل میں تھانوں کو کہتے تھے، ستھان جہاں پر جا کر قربانی پیش کی جاتی تھی، یا یہ کہ یا تو وہاں پر کوئی بت نصب ہوتا تھا، یا یہ کہ ویسے ہی وہ جگہ جو ہے سمجھی جاتی تھی کہ متبرک ہے، وہاں پر جا کر قربانیاں دی جائیں۔ اور ازلام کہتے تھے تیروں کو، وہ تیروں کے ذریعے سے بھی، یہ بھی ایک طرح کا جوا تھا، جیسے لاٹری ہوتی ہے تو وہ تیروں کے ذریعے سے بھی فال نکالتے تھے اور لاٹری جو ہے اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور حبل جو ان کا ایک دیوتا تھا، اس کے پاس وہ ایک رکھے رہتے تھے 6-7 تیر، ایک اس میں برتن کہہ لیجیے جو بھی کہیں کسی، اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جو وہاں معلوم کرنا چاہتے تھے فال گیری، فال نکالنے کے لیے وہ آ کر حبل کا جو ہوتا تھا پجاری، اس کی مٹھی گرم کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اس معاملے میں حبل سے ہمارے لیے فیصلہ دے دیجئے۔ پھر وہ تیر نکالتا تھا، تیر پہ مختلف الفاظ لکھے ہوئے، ہاں جائز ہے، ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح کے جوئے کی قسم تھی، لیکن یہ کہ فال گیری والا معاملہ بھی اس میں آ جاتا تھا۔ جوئے میں تو یہ ہے کہ ایک کوئی معین جو ہے وہ فائدہ اٹھانا مقصود ہے مالی، لیکن یہ کہ یہاں پر اور معاملات کے اندر بھی فال نکالنا اور اس کے ذریعے سے طے کرنا معاملات کو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں اور گندے ہیں، ناپاک ہیں، رجس ہیں۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ تو شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ تمہارے مابین فساد پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے اور تمہیں لڑا دے اور تمہارے اندر بغض پیدا کر دے، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ شراب میں تو ظاہر بات ہے آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہے، حواس میں نہیں ہے، کیا بک بیٹھا، اس سے لڑائی ہو گئی۔ اب وہ لڑائی جو ہوئی ہے جس طرح کی ہوگی پھر شرابیوں کے مابین، پھر یہ کہ شراب کا نشہ اتر جانے کے بعد بھی پھر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہہ دی تھی مجھے، اب وہ اس کے بنا پر جو ہے وہ بغض جو ہے وہ مستقل طور پر دل میں پیدا ہو جائے گا کہ چاہے اس نے نشے میں کہی تو ہے نا، آخر اس کے دل میں تھی تب بات یہ نکلی ہے۔ تو اس طریقے سے مستقل جو ہے ان کے ہاں جنگیں چھڑ جاتی تھی جو نسل بعد نسل چلتی رہتی تھی۔ تو یہ جو شیطان اچھی طریقے سے جوئے کا معاملہ ہے، آدمی اگر ٹریڈنگ کے ذریعے سے کسی سے کچھ کما رہا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ نے جوتا خریدا ہے، یہ 1000-1200 کا جوتا ہے، اس میں 100-200 روپے اس نے بھی کمائے ہوں گے، بٹ یو ڈونٹ گرج اٹ، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی محنت ہے، اس نے کہیں سے خریدا ہے، منگوایا ہے، یا دکان کھولی ہے، یا بیٹھا ہوا ہے، یا شو روم اس کا ہے، وہاں سے میں لے رہا ہوں۔ لیکن جوئے میں کیا ہوتا ہے، بلا کسی استحقاق کے کسی کو اچانک کوئی بات نکل آئی اور وہ سب کی رقم جو ہے اس کے پاس پہنچ گئی، تو آدمی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اسی میں غصہ آئے، طیش آئے، اور یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پھر یہ کہ لڑائیاں جب ہوتی ہیں جواریوں کے مابین اس میں خون خرابہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ان دو کو جمع کیا گیا، خمر اور میسر، ان دونوں کے اندر اصل میں وہ خرابی ہے جس کا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اب یہاں پر وہ دوبارہ وہ الفاظ نہیں لائے گئے انصاب اور ازلام، اس لیے کہ انصاب اور ازلام میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا لڑائی کا، دنگے کا، فساد کا، لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ لڑائی اور دنگے اور فساد اور بغض کا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تو چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور رکھے، روکے رکھے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی شراب کے نشے میں ہے تو نماز پڑھنے سے ویسے ہی حکم دے دیا گیا کہ مت پڑھو، اور ویسے بھی انسان جو ہے نشے کی حالت میں کہاں اسے احساس ہوگا کہ نماز کا وقت آیا ہے اور یا نماز اب پڑھنی چاہیے۔
اسی طریقے سے جوئے کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اس کا انہماک اس وقت اتنا ہوتا ہے، ایٹ سٹیک اتنا کچھ ہوتا ہے معاملہ کہ پھر اس کے لیے وہ نماز کے لیے، وہ عن الصلاح، نماز سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روکے اور تمہارے مابین دشمنی اور بغاوت اور بغض پیدا کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب ان الفاظ میں جو شدت ہے، جو زجر اور تنبیہ کا معاملہ ہے، اس میں ایک طرح کی ملامت بھی ہے کہ تمہیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ جو بھی احکام اس سے پہلے آ گئے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے پہلے سمجھ لیا ان کے درجات بہت بلند ہیں، جنہوں نے دوسرے مرحلے پر بات جان لی ان کا بھی ایک درجہ اونچا ہے، لیکن اب جو ہے معاملہ یہ آخری ہے، حتمی ہے، یہ فیصلہ کن ہے، اب اس کی حرمت کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں جو احادیث آئی ہیں، اصل میں وہ لوگ جو آج کل جدید دانشور جو مثلاً جو ایک صاحب ان میں سے کہتے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے مدہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانا یہ حرام ہے، جس کو کہ ویسٹ میں بھی ڈرنکرڈ جن کو کہا جاتا ہے، بے تحاشا پئیں اور اس میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی پی لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ گویا کہ وہ پہلی بات جو ہے منافع للناس اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ نساء میں آیت آ چکی ہے، اس کے بعد جو ہے اس آخری یہ دو آیات جو ہیں ان کے اندر جس شدت کے ساتھ روکا گیا، منع کیا گیا ہے، اور اس میں ایک طرح کا تھوڑا سا خفگی کا اور ناراضگی کا پہلو بھی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اس کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چند احادیث سنا دوں۔ مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں یہ احادیث نقل کی ہے۔ لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر، وشاربہا، اور اس کے پینے والے پر، وساقیہا، اور پلانے والے پر، وبائعہا، اور اس کو بیچنے والے پر، ومبتاعہا، اور فروخت کرنے والے پر، وعاصرہا، اور کشید کرنے والے پر، ومعتصرہا، اور کشید کروانے والے پر، وحاملہا، اور اس کو اٹھا کر لے جانا، مزدوری کرنا۔ معلوم ہے شراب کی بوتلوں کی پیٹی ہے اور ایک مزدور اس کو لے جا رہا ہے مزدوری کے لیے، تو بظاہر تو وہ تو مزدوری کر رہا ہے، اس کا اس شراب سے کیا سروکار، لیکن نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ والمحمولۃ الیہ، والمحمولۃ، اور جس کے لیے وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر بھی۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر شریعت اصل میں، اور خاص طور پر احادیث نبویہ جو ہے، پھر جو چیز شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے اس کی ناپسندیدگی کو اس حد تک پیش کر دینا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی طبیعت، ایمان کا اگر کوئی رائی کا دانہ بھی اگر دل کے اندر ہے تو اس چیز کی طرف کوئی میلان نہ اختیار کرے۔ اسی طرح فرمایا گیا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خمر تو صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے آ کر احادیث نبوی کے ذریعے سے واضح ہوا ہے کہ یہ شراب جس چیز کے اندر بھی سکر پیدا ہو جائے، نشہ آ جائے، وہ حرام ہے، چاہے وہ گیہوں سے بنائی گئی ہو، جو سے بنائی گئی ہو، شہد سے بنائی گئی ہو، کشمش سے بنائی گئی ہو، اور کس چیز سے بنائی گئی، لیکن جس میں بھی نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تاثیر ہو جائے گی، وہ حرام ہے۔ چنانچہ یہ حدیث کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام۔ کل شراب اسکرا فہو حرام، ہر وہ مشروب کہ جس سے سکر پیدا ہو جائے، جس سے کچھ مدہوشی سی پیدا ہو جائے، سرور کی کیفیت اس حد تک بڑھ جائے کہ اس میں ایک طرح کی بے خودی وہ پیدا ہو جائے، تو وہ حرام ہے۔ پھر جو ایک اور بات کہی گئی، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے اس سے نشہ ہو جائے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ وہی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک نفرت، طبعی نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے اس چیز سے بچنے کے لیے انتہا تک چلا جائے۔ بلکہ ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضور کیا علاج کے لیے، دوا کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، انہ داء لا دواء، یہ تو داء ہے، بیماری ہے، یہ کوئی دوا نہیں ہے۔ آپ نے روکا ہے اس سے۔ وہ ہمارے ہاں پھر بھی اس کے بعد معروف ہے بات کہ کہیں کسی علاج کے سلسلے میں شراب پی جا سکتی ہے۔ یہ نور الدین زنگی کے صاحبزادے تھے یا صلاح الدین ایوبی کے ولیعہد تھے، ان کے بارے میں تاریخ کا یہ عجیب واقعہ ہے۔ وہ بیمار ہوئے اور اطباء نے کہا کہ اب ان کے لیے لازم ہے شراب پینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو حرام ہے۔ انہیں ایک مفتی صاحب کا فتویٰ لا کے دے دیا گیا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ ان کا ہو سکتا ہے یہ تو ایک حنفی ہے تو مالکیوں کے نزدیک وہ مالکی فتویٰ بھی آ گیا،
اس کے بعد جو ہے حنبلی فتویٰ بھی آ گیا، شافعی فتویٰ بھی آ گیا تمام مفتیوں کے کہ یہ جو ہے جائز ہے۔ اب ان کو چاروں مفتیوں کو بلا لیا اس نے، اس کے تقویٰ کا عالم دیکھیے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے شفا نہ دینا چاہے تو شراب سے شفا ہو جائے گی کہ نہیں؟ اور اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا شراب کا محتاج ہے وہ؟ کہا نہیں۔ تو کہا اچھا جاؤ، دفع ہو جاؤ، اٹھاؤ اپنے فتوے اور روانہ ہو جاؤ، اور انہوں نے جان دے لی۔ تو حلال اور حرام کا معاملہ جو ہے وہ تو اس طرح جو ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے، اور اس کو اس طریقے سے پکڑ لینا چاہیے۔ عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی کچلیوں کے دانتوں کے ذریعے سے، جیسے شکاری جو ہوتے ہیں، جو گوشت خور جو جانور ہوتے ہیں، جو وہ جو ہیں ان کے کچلیاں ہوتی ہیں جن سے کہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ انسانوں میں بھی کچلیاں ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن وہ جو کچلیاں ہوتی ہیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، بھیڑیے کی کچلیاں اور شیر کی کچلیاں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا حضور نے انا انہاکم عن کل مسکر، میں تمہیں ہر نشہ آور شے سے روک رہا ہوں۔ اس میں جو ہے سعودی عرب کے علماء جو ہیں، جو سلفی المسلک ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سگریٹ نوشی بھی حرام ہے، اس میں بھی ایک سکر ہے۔ التدخین حرام، آپ کو سعودی عرب کے اندر یہ جا بجا یہ سٹیکرز لگیں گے، التدخین اسموکنگ از حرام۔ بہرحال یہ دو آیات جو ہیں قرآن مجید میں تکمیلی آیات ہیں، چنانچہ جو بات شروع ہوئی تھی سورہ بقرہ میں، پھر ذرا آگے بڑھی سورہ نساء میں، وہ سورہ اس مائدہ میں آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گئی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور دیکھو اطاعت کیے جاؤ اللہ کی، اور اطاعت کیے جاؤ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ یہ وَاتَّقُوا کے ہم معنی ہے بچو، حذر بچنا، ہر چیز جو ہے وہ معصیت سے بچو، اللہ کے حدود کو توڑنے سے بچو، حرام چیزوں کے استعمال سے بچو۔ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر تو سوائے واضح طور پر بات کے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا حکم اس نے پہنچا دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اس پر تم عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو، یہ سارا معاملہ تمہارا ہے، اس کی جزا یا سزا وہ تمہارے لیے ہوگی۔ اگر کماؤ گے نیکی تو اب تمہارے لیے، اور مزید کماؤ گے تو تمہارے لیے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، لیکن افسوس یہ ہے، مجھے اندازہ ہوا، کچھ میں نے دیکھی بعض تفاسیر کہ اس کا حق جو ہے وہ اکثر و بیشتر مفسرین نے ادا نہیں کیا، اس آیت کی جو عظمت متقاضی ہے جس چیز کی۔ چنانچہ پہلے ترجمہ کر لیجئے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کھا چکے۔ یعنی کسی شے کی حرمت کے اعلان سے پہلے اگر انہوں نے استعمال کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ اصل میں تشویش پیدا ہوئی تھی شدید کہ شراب رجس ہے، نجس ہے، اتنی حرام شے ہے تو ہم تو پیتے آ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں تو اصل میں پینے کی چیز جیسے آج ویسٹ میں ہے، شراب پینے کی چیز تو شراب ہے، پانی تو اصل میں دھونے دھانے کے لیے، غسل کے لیے اور اس کا صفائی کے لیے ہے۔ آپ جائیں گے ہوٹلوں میں آپ کو پانی تو ملے گا نہیں، ہاں شراب جتنی چاہے لے لیجیے۔ تو پینے کی شے اصل جو ہے وہ تو شراب جو ہے، وہ شراب کہتے ہیں مشروب کو ہے، تو وہ تو اصل میں جو ہے خمر، یہ ان کی یعنی ان کے کلچر کا لازمی جز تھا۔ اب جن کی عمریں 50-60 سال کی ہو گئی ہے وہ پیتے آ رہے ہیں، تو ان کو تو یہ احساس ہوا کہ آج کی اگر بایولوجی کی اصطلاح ان کے علم میں ہوتی تو وہ کہتے کہ ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر شراب کی جو ہے نجاست داخل ہو چکی ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ یہی تشویش ہوئی تھی تحویل قبلہ کے موقع پر کہ لوگوں نے کہا کہ اگر قبلہ اصل وہ تھا تو ہم نے جو یہ 16 مہینے نمازیں پڑھی ہیں یہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ جن نمازوں کا قبلہ ہی درست نہ ہو وہ نماز کہاں ہوئی؟ اور وہ ایسے لوگ بھی کہ جو اسی دوران میں فوت ہو گئے، وہ اصل قبلے کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ تشویش ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ جو جن کا مزاج مذہبی ہے
جو اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر پیدا ہوئی۔ وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر، یہ جو بھی اس سے پہلے ہو چکا، جن کو جب وہ حکم تھا حضور کا تمہیں ملا تھا کہ تم شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تب اس وقت وہ نیکی تھی، اور اب اگر جنوب کی طرف کا حکم آ گیا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب ادھر رخ کر لو، تو وہ بھی کوئی حرام نہیں تھا، یہ بھی حرام نہیں۔ اس اعتبار سے تشویش کو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں پر جو بات پیدا ہوئی تو اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے یہ تو اس آیت کا تعلق جڑے گا سابقہ آیات کے ساتھ۔ جو حرمت شراب کا آخری حکم آیا ہے اس سے جو تشویش پیدا ہوئی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو ہوئی بالفعل، اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ حرمت کا قطعی حکم نہیں آیا، چاہے اشارے آ گئے تھے لیکن یہ کہ اس کو حرام مطلق تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن جب تک حرام مطلق ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اعلان نہیں ہوا ہے اس وقت تک کا کھایا پیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ اب یہاں آگے جو ہے وہ 3 درجے بیان ہو رہے ہیں، اور یہ ہے اس کا پہلو وہ کہ جہاں تک تو تعلق ہے اس سابقہ اس کلام کے سیاق و سباق سے، تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں جو ہے اصل معاملہ جو ہے وہ اس شراب کی حرمت سے متعلق ہے، اور وہ بھی چونکہ 3 مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، دوسرا مرحلہ آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تیسرا مرحلہ یہ۔ تو ایک لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ سارا پوری آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اسی لیے یہاں یہ 3 درجے ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں آیات میں باہمی ربط جو ہے وہ خود اس کے اندر حکمت کے بہت سے رموز پنہاں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی کہ موتی ہے، ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، لیکن جب انہیں ایک خاص ترتیب سے ہار میں پرو دیا جائے تو اب ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اس ترتیب سے ان کے حسن کا ایک اور ڈائمنشن سامنے آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہر موتی آیت جو ہے حکمت کا ایک موتی ہے، بہت بڑا ہیرا ہے، لیکن ان آیات کے باہمی ربط سے ان کے اندر ایک نیا جو ہے ڈائمنشن اس کی حکمت میں اس کی معنویت میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت کی اپنی جگہ پر جو حسن ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس آیت میں اصل میں 3 درجے بیان ہو رہے ہیں۔ ان 3 درجوں کو بعض جگہ پر کہا گیا ہے اسلام، ایمان اور احسان، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے جسے ام السنہ کہا گیا۔ تمام احادیث کے اندر جڑ بنیاد، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے، ام القرآن قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اس طرح ام السنہ جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں جو کہ حضور کے گرد صحابہ کا مجمع ہے، اور 3 سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ اصل میں وہ 3 درجے یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ 3 درجے تو یکجا یہیں آئے ہیں اسی ایک آیت میں، لیکن 2 درجے کا بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ مثلا اسلام اور ایمان اس کو جدا کرنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ گویا کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ تم نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن بھی ہو گئے۔ یہ مومن تو ایمان جو ہے یہ تو دلوں میں جب داخل ہوگا اور یقین کی کیفیت حاصل کرے گا تب تم مومن ہوگے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام اور ایمان کہیں کہا گیا دو ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ تو اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ ایک ایمان وہ قانونی ایمان تھا جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ایک ایمان حقیقی ایمان ہے جو قلب میں یقین کی شکل اختیار کر لے۔ یہ اصل میں بڑے مشکل مباحث میں سے یہ چیزیں ہیں، اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف مشہور ہے، اگرچہ ان کی طرف اس کی نسبت بھی یقینی نہیں ہے،
ویسے کوئی اور فقہ کی تو کتاب انہوں نے مرتب کی ہی نہیں، وہ تو بعد میں جو ہے لوگوں نے فتاویٰ جو ہے وہ جمع کیے ہیں تو وہ فقہ حنفی کی کتابیں بن گئی۔ لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، ان میں انہی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن میں ایمان کی بنا، اعمال کی بنا پر، گناہ کی بنیاد پر ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو صحابہ نے بڑے گھبرا کر لرزتے ہوئے پوچھا ہوگا، قیل من یا رسول اللہ، کون حضور؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ظاہر بات ہے کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے جب وہ مومن نہیں اور 3 مرتبہ حضور قسم کھا رہے تو پھر گویا کہ کافر ہوا۔ اسی سے وہ فتنہ برآمد ہوا خوارج کا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، الا یہ کہ توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کر رہا تو پھر یہ ہے کہ مباح ہے اسے قتل کرنا بھی، اس کی جان بھی مباح، خون بھی مباح، اس کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر اس کی عورتوں کو جو ہے تم کنیزیں بنا سکتے ہو۔ یہ سارے فتنے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر ایک خلط مبحث کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ تو اس پر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی اور بہت بڑی خدمت کی امت کی، لیکن البتہ یہ ہے کہ اس کا صحیح حق جو ہے وہ ادا ہوتا ہے اگر ہم وہ حدیث نبوی جس کا ذکر کر رہا ام السنہ حدیث جبرائیل، اس کو گہرائی میں مطالعہ کریں۔ پہلا ایمان، یہاں پر بھی 2 ایمان لائے گئے، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھے، یعنی اس وقت تک جو احکام آئے ہیں ان احکام پر عمل پیرا رہے، ان میں سے کسی کو نہ توڑیں، اس وقت تک جن چیزوں کو حرام کیا گیا اس میں ملوث نہ ہو، اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ ان کی عام روش ہو۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور درجہ اوپر کے تک بڑھیں اور وہ ایمان لائیں۔ اب یہاں ایمان جو ہے وہ ایمان قلبی کے معنی میں، پہلا ایمان اقرار باللسان کے معنی میں، وہ اسلام کا درجہ ہے، شہادت کی بنیاد پر ہے، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو ہے یقین قلبی کی بحث نہیں ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ دنیا کا ہمارا سارا معاملہ اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی شخص جو ہے کوئی ہندو بھیس بدل کے آیا ہو اور اس نے اپنی شکل بھی شرعی بنائی ہو، داڑھی بھی رکھی ہو، ختنہ بھی کرائی ہو، جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایسی خبریں ملتی رہی تھی، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو یہ سرحدی دیہات ہیں سیالکوٹ کے علاقے میں، یہاں کوئی ہندو جاسوس آیا ہے انڈین، اور وہ امام مسجد رہا کئی سال تک ایک گاؤں کے اندر۔ وہ تو بعد میں جب ہے اس کو پکڑا گیا ہے اور ٹرانسمیٹر وغیرہ اس کے حجرے سے برآمد ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ کم وقت تو جاسوس تھا، ہندو تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کسی کے دل میں کیا ہے، اسی لیے کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے، یہ معاملہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تھا بنائے وحی، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کا مختار نہیں ہے، اسے اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو منافق قرار دے۔ تو ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اور اس سطح پر عمل صالح جو ہے ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے، علیحدہ مستقل اینٹیٹی ہے۔ چنانچہ فرمایا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، یہ ہے وہ ایمان حقیقی جو دل کے اندر راسخ ہو جائے، یقین کی شکل اختیار کر لے۔ یہ ایمان جو ہے اس میں عمل جو ہے اس کے تابع ہو جاتا ہے بالکل، لہذا یہاں اس عمل کا ذکر نہیں کیا دوبارہ، اس لیے کہ وہ تو از خود ایمان کا جزو لا ینفک بن گیا۔ یقین والے ایمان کا جزو لا ینفک ہے عمل صالح۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور وہ پھر مزید انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ لفظ تو خاص طور پر ایسا ہے جس کا مفہوم ہمارے ہاں بہت چھپ گیا ہے، اس لیے کہ احسان کا ہم ایک ہی معنی جانتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، حالانکہ احسان کے لفظی معنی اس عربی زبان میں ہے کسی چیز کو اچھا کرنا، کسی چیز میں حسن پیدا کرنا۔ آپ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں، اچھا اسلام، خوبصورت اسلام، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے تمام معاملات اتنے اچھے ہوں کہ ان کو دیکھ کر انسان اسلام کا گرویدہ ہو جائے۔ تو احسان کیا ہے؟ اب اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو مزید بھی جاری رہے گی، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو محبت کرتا ہے محسنین سے، جو اس درجے پر فائز ہو جائے۔ ایک ہے اسلام کا درجہ، ایک ہے ایمان کا درجہ، دلی یقین والا ایمان، اور ایک پھر احسان ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو مزید بھی آئندہ جو بھی ہوگا اگلے مہینے کا پہلا اتوار اس میں ہوگی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔